السلام علیکم، یا علی مدد، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آج میں مقام خضر پر آیا ہوں۔ کافی شاپ بھی ہے۔ شمس تو جناب پہلے اسٹیپ میں ہم ایک تقریباً چڑھے 100 سیڑھیاں، ابھی مزید آگے ہے، کافی ہے۔ آپ کو میں اپنے پیچھے سے دکھاتا ہوں، بھائی بہت اوپر ہے۔ تھوڑا سانس بھی لے لیں، ویڈیو بھی بنا لیں اور آپ کو اپڈیٹ بھی دے دیں۔ بڑھتے ہیں آگے۔ یہ بالکل سامنے مسجد جمکرن، بہت خوبصورت ویو، اور بھی اچھے ویو آئیں گے اوپر۔ بہت خوبصورت سی ڈیزائننگ کی ہوئی، لگتا ہے کوئی یا تو شاپ کھلے گی یا واش رومز ہوں گے۔ لگ رہا تو شاپ ہے، کوئی ہوٹل کھلے گا۔ بس کچھ چڑھائی رہ گئی ہے، سامنے مقام خضر۔ ابھی ہم یہاں پر ہیں۔ جو سامنے سے دیکھا ہے، اوپر سے دیکھیں، واقعی ریسٹورنٹ ہے۔ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ہٹ بنا رہے۔ حاسم النگ یہاں تک پہنچے، حالت بری ہے۔ سفر پورا ہو جاتا ہے، تھوڑی سی تھکاوٹ ہوتی ہے، بس جستجو ہوتی ہے چلنے کی، منزل تک پہنچنے کی۔ ہم آئے خضر کے پاس اور آپ کو ملواتے ہیں خضر سے۔ السلام علیکم۔
जनाब हम खिज़र की कूह यानी कि पहाड़ यानी कि चोटी माउंटेन या हिल कह लें उस पर पहुँच गए. काफ़ी ऊंचा है और काफ़ी सांस चढ़ाव था. नॉर्मल किया है तो उसके बाद हमने अपनी डुल वीडियो ऑन की है ताकि आपको दोनों मंजर दिखा सकूं. आगे चलते हैं, थोड़ा सा गिर्द देखते हैं, फिर आपको अंदर की ज़ियारत करवाते हैं. लोग धूप सेक रहे हैं. मंज़र बहुत अच्छा है यहाँ का. फैमिलीज़ आई हुई हैं और आपको व्यू दिखाते हैं बैक साइड से. यहाँ पे भी रोड बन रहा है. ये देखें क्या जाल बिछाया हुआ है. ये रोड जो है सामने वाला जो आप देख रहे हैं ये काहक की तरफ भी जाता है और यहाँ से जो है वो शाह इस्माइल की तरफ भी जाया जाता है. और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही रोड खलीजाबाद की तरफ भी जाता है, अली आबाद. थोड़ा सा डिफरेंस है बट काहक का मुझे कंफर्म है और शाह इस्माइल का ये. नीचे और भी रोड है. वो देखें 3 लड़के हैं यहाँ बच्चे नीचे कितना वो पैदल चलते हुए आए वहाँ से. बिल्कुल ये पहाड़ी सिलसिला है. अब यहाँ पे भी काट के कुछ ना कुछ तामीरात हो रही है. जैसे ये बैक साइड पे बिल्कुल तामीरात हुई है. फैमिलीज आई हुई हैं. ज़्यादातर लोग धूप सेक रहे हैं. ईरानियों की ये बात मस्त लगती है, कहीं पे भी जगह हो कुछ भी हो सिटिंग एरिया लाजमी वहाँ बनाते हैं. लोगों का ख्याल रखते हैं, लोगों की तफरीह का ख्याल रखते हैं, लोगों की सहूलत का ख्याल रखते हैं और बहुत सारे काम करते हैं. यहाँ पे भी वज़ू खाना और वॉशरूम्स अलग अलग बनाए हुए हैं ताकि लोग जो है उन्हें कोई परेशानी ना हो. और यहाँ से हम देखते हैं, ये देखें मस्जिद. एक और व्यू यहाँ से. चलते हैं कौम खिज़र में. ये देखिए ये अंदर मस्जिद भी बनाई हुई है ताकि लोग नमाज़ पढ़ सकें. और यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ तकरीबात होती रहती है. तेरह 1304 में जो है ये इनकी इबादतगाह जो है दरियाफ़्त हुई है और तब से अब तक इस पे कई काम हो चुका है.
خواتین کی ہے اور ایک سائڈ مردوں کی ہے، کیونکہ یہ اوپر کی سائڈ انہوں نے بہت پرانی رکھی ہے، نئی کنسٹرکشن ابھی جاری ہے یہاں کی۔ 1304 میں، جہاں تک میں فارسی پڑھ چکا ہوں 4 یا 6 میں کنفیوز ہوتا ہوں، اس میں یہ زیارت ڈسکور ہوئی، یعنی کہ 1304 میں آواز آئی مجھے۔ یہ وہ جگہ ہے، یہاں لکھا ہے کہ محراب جو مسجد ہے امام خضر علیہ السلام کی ہے، وہ دراصل 1394 میں جو ہے وہ بنائی گئی ہے، 1304 میں پتہ لگا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ادارے اوقاف جو ہے یہاں کا، اس میں یہ ان کی تحویل میں آئی ہے۔ اس کی مینٹیننس اور اس کی ہر چیز جو ہے وہ اب ادارہ اوقاف ایران کے زیر اہتمام ہے اور لوگ آتے ہیں۔ مین چیز بتاتا چلوں، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کہتے ہیں کہ حضرت خضر نے یہاں 1000 سال عبادت کی، اور حضرت خضر کے بارے میں آپ جانتے ہیں، کچھ اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں کہ انہوں نے آب حیات پی لیا تھا، اس لیے جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے اور انہوں نے ہر نبی کا دور دیکھا، اور آج تک وہ زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ صوفیزم میں کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر جو ہیں وہ خاص اللہ کے مقرب بندے بھی کہتے ہیں، انہیں فرشتوں میں بھی شامل کیا جاتا ہے اور انسانوں میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ وہ ایسے ہیں کہ جو تقریباً ایک وقت میں جو ہے وہ کئی لاکھ جگہ، یعنی کہ 1 لاکھ سے زیادہ جگہ پہ موجود ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنی پاور دی ہے۔ انہوں نے ہر نبی رسول کا دور دیکھا ہے، اماموں کا، امام زادوں کا، ایون ہمارے دور میں بھی ہیں۔ ہمیں بچپن میں میری ماں مجھے ایک کہانی سنایا کرتی تھی کہ ہم نے سنا ہے، میری ماں کہتی تھی کہ ہم نے سنا ہے کہ حضرت خضر زندگی میں ایک بار آپ کو ضرور ملتے ہیں، چاہے وہ ہاتھ میں لائیں چاہے گلے میں لیں۔ تو میری بچپن سے خواہش تھی کہ میں حضرت خضر سے ملوں، اور اللہ کا شکر ہے آج میں اس جگہ پہ بھی موجود ہوں، اور اس سے پہلے میں اپنے پاکستان اور سی وی او پہ بھی اور بہت ساری جگہوں پہ بھی انہیں کوشش کی ملنے کی، اور ملتے ہیں۔ یہ آج پہلی بار میں بتا رہا ہوں کہ حضرت خضر جو ہیں آپ یاد کریں، وہ آپ کو ضرور اپنی کچھ نہ کچھ ایسی نشانی یا کچھ ایسا بتائیں گے۔ اکثر میں بلوچستانوں میں رستہ جب بھٹک جاتے ہیں یا صحرا میں یا جنگلوں میں، ہم دل میں آواز دیتا ہوں میں حضرت خضر کو، تو کوئی نہ کوئی ایسا بندہ آتا ہے جہاں نام و نشان بھی نہیں ہوتا انسانوں کا، اور وہ آتے ہیں اور رستہ بتا کر پھر تھوڑی دور جا کے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے جرنی آف فیتھ میں۔ جرنی آف فیتھ میں اگر میں آپ کو ایسی ایسی چیزیں بتانے لگوں تو شاید میں خود ایک بابا بن جاؤں، جو مجھے نہیں بننا۔ تو یہ مقام خضر ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1000 سال عبادت کی ہے، ہماری تو ایج بھی نہیں ہے۔ اس مقام کو اللہ کیوں نہیں رکھے گا؟ اچھا مزے کی بات بتاؤں آپ کو، یہ ایک مقام نہیں ہے حضرت خضر کا، اس طرح لاکھوں مقام ہیں۔ میں گیا ہوں تقریباً حسن ابدال، وہاں پہ بھی حضرت خضر کا ہے۔ اسی طرح آپ روڑی جائیں، دریا جو ہے اس کے بیچ میں بھی جو ہے مقام خضر ہے، آرام گاہ خضر ہے، جو حضرت صلاح الدین یا ایسی کچھ ہیں بزرگ، انہی کے جو ہے وہ وہاں ستیاں بھی قریب میں ہیں۔ اس طرح حضرت خضر کے کئی مقامات ہیں جہاں پر وہ ان کی موجودگی دیکھی گئی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ محسوس کی گئی ہے، اور آج بھی لوگ یہاں آتے ہیں، اور یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں پہ ایک اللہ کے مقرب فرشتے اور بندے نے عبادت کی ہے۔ یہاں لوگ آتے ہیں اپنی ضروریات کے تحت، بہت سے لوگ دیکھنے، بہت سے لوگ جاننے، بہت سے لوگ یہاں خواہش ہوتی ہے کہ مقام خضر جائیں، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں سنا بہت ہے، دیکھا نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے دیکھا بھی ہے، بہت سے لوگوں نے سنا بھی ہے، بہت سے لوگوں نے ملاقات بھی کی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ پتہ ہے کہ 1000 سال انہوں نے یہاں عبادت کی۔ یہاں ہم نفل پڑھیں گے، حاجت کی بھی پڑھ سکتے ہیں، شکرانے کی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر آپ دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں جو قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ کے جتنے بھی مقرب چاہے فرشتے ہیں یا انسان ہیں یا دونوں ہیں، مکس ہیں، جو بھی ہیں، ان کے دروں پہ جب بھی جایا جائے، جو بھی دل سے مانگا جائے وہ پورا ہوتا ہے۔
اللہ نے شاید ان کو انسانوں کے لیے مدد کے لیے، ان کی خدمت کے لیے یا ان کی نمائندگی کے لیے یہاں پہ رکھا ہے کہ انسانیت ایسی بھی ہے، صرف مانگنا بھی نہیں ہے، دینا بھی ہے، اور جھکنا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ سلنڈر بھی کرنا ہے۔ جی جناب، زیارت عاشورہ لکھی ہوئی ہے اور میں اس وقت ایک کونے میں بیٹھا ہوں تھوڑا سی لو لگا کر، اور چاہا کہ آپ کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کروں۔ حضرت خضر ہر اسکول آف تھاٹ میں ان کا ذکر ضرور ہے، مختلف ناموں سے، مختلف القاب سے یہ مشہور ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں پہ بھی مختلف ملکوں میں بھی ان کی جگہیں ہیں، مقام خضر ہیں، جیسے یہاں پہ ہم آئے مقام خضر ہے۔ اسی طرح آپ کو میں نے اور بھی چیزیں بتائیں کہ وہاں پہ بھی حضرت خضر کے بہت سے چینل ہیں اور بہت سے عبادت گاہیں ہیں جو ہماری نظروں سے بھی اوجھل ہیں۔ خاص طور پہ حضرت خضر کو جو دیکھا گیا ہے ان کی پہاڑوں میں زیادہ ہے، اور آپ کو بتاتا چلوں حضرت خضر کے تابع جو ہے وہ پانی ہے، تو اس لیے آپ کو حضرت خضر کی اگر کسی نے پینٹنگ بنائی بھی ہے یا کوئی پکچر یا کوئی اس طرح کی چیز بنائی بھی ہے جو انہوں نے محسوس کیا یا ریسرچ کی، وہ زیادہ تر آپ کو ملیں گے پانی پہ، مچھلی کے اوپر۔ تو حضرت خضر سمندر پہ پر طاقت رکھتے ہیں اور سمندر پہ حکومت کرتے ہیں۔ حضرت خضر کو ہر اسکول آف تھاٹس میں مانا گیا ہے، اور ہر اسکول آف تھاٹس نے ان کو الگ الگ طریقے سے آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ جیسے اب دروز ایک کانسیپٹ ہے یا ایک فیتھ ہے، اس میں حضرت خضر کا نام جو ہے وہ ایلیا ہے، اور اسی طرح ان کو جو ہے مائتھالوجی میں بھی ان کو رکھا گیا ہے۔ ان کو ہر ایسا دور جو نہیں ہے، یعنی کہ زورستانیزم میں بھی ان کو ان کا ذکر ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا چیز یا ایسی کتاب یا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی کتاب یا کوئی ایسا اسکول آف تھاٹ ہے جو خضر کو نہ جانتا ہو۔ ہاں، ہمیں سب کی زبانیں نہیں آتی، ہمیں سب کا انداز یا ہمارے پاس ہسٹری نہیں ہے کہ ہم جان سکیں کہ حضرت خضر کے ہر اسکول آف تھاٹ میں، ہر مذہب میں، یا جتنے بھی یہاں مذاہب ہیں یا فرقے ہیں مختلف مذاہب کے، ان میں ان کو کس طریقے سے یاد کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے ان کی بھی عبادت کی جاتی ہے، اور ان کے طریقہ کار پہ آج بھی چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے کئی نام ہیں، اور کئی ناموں سے جو ہے وہ ان کو پکارا جاتا ہے۔ الخضر کے نام سے، الخضر کے نام سے، الخاضر کے نام سے، اور جنرلی انہیں پیغمبروں میں شامل کیا جاتا ہے، بہت سے اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں، اور ایک میں نے بھی ان کا نام رکھا ہے، یعنی کہ جرنی آف فیتھ نے بھی ان کا نام رکھا ہے، وہ نام رکھا ہے شاہ جی۔ ہم ان کو اکثر شاہ جی کے نام سے پکارتے ہیں، اور جہاں تک میری معلومات ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں، بہت فاسٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں لگ سکے گا، آپ ان کو پہچان ہی نہیں سکتے۔ آپ کو کبھی اس روپ میں بھی مل جائیں گے، اور جیسے ہی آپ پہچاننے لگیں گے تو روپ بھی چینج ہو جائے گا، کلر بھی چینج ہو جائے گا، حلیہ بھی چینج ہو جائے گا، کوئی نہیں پتہ، کسی بھی حلیے میں آ سکتے ہیں، کسی بھی چیز میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ اتھارٹیز ہیں، وہ صلاحیتیں ہیں جو اللہ نے ان کو دی ہیں۔ قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے، ان کو اپنا سب سے رائٹیس سرونٹ کہا ہے اللہ نے، کہ وہ خادم، وہ بندہ، وہ ملازم جو بہت ایکوریٹ ہے، کہ ایک لمحہ نہیں لگتا ہے کہ حضرت خضر یہاں ہے اور آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، کیا پتہ آپ کے اندر ہی آ کر جو ہے وہ آپ کے رونٹے کھڑے کر دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت حضرت خضر ہی بول رہے ہوں۔ تو یہ مشاہدہ میں نے کئی لوگوں میں کیا ہے، اور ایسی نہیں میں یہ بات کر رہا، میرے پاس اتھینٹک نالج ہے اس کے بارے میں، یہ میرے ساتھ خود ہو چکا ہے، اور حضرت خضر ایسے ہی ہیں۔ ایک بہت بڑی کہانی ہے، بٹ تھوڑا سا پہلے میں ان کو بتا دوں، اگر سینسر نہ ہوئی، میری ٹیم نے نہیں کی، تو یہ کہانی میں آپ کو پوری سناؤں گا۔
حضرت خضر کو قرآن میں رائٹیس سرونٹ کہا گیا ہے، اور ان کی حکومت جو ہے یا گارڈ جو ہے، یہ نگہبان جو ہے وہ سمندر کے ہیں، اور یہ وہ سیکرٹ نالج دیتے ہیں پیغمبروں کو اور اس کے ساتھ ساتھ ولیوں کو، کلندروں کو، اور درویش اور اس طرح ملنگ تک آپ چلے جائیں، فقیر اور ملنگوں کو، کہ لوگ حیران ہیں ایک سادہ سا بندہ وہ اتنی عقل کیسے رکھتا ہے، کیونکہ یہ وہ سیکرٹ نالج دیتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ چلتا پھرتا انسان بھی عقل کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ ایک نارمل انسان سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پڑھا لکھا ہے، وہ اوٹ پٹانگ حرکت نہیں کرے گا، مگر جتنے بھی آپ پڑھ لکھ جائیں اس دنیاوی علم میں جتنا بھی آپ لے لیں، کہیں نہ کہیں آپ ڈنڈی ضرور ماریں گے، کہیں نہ کہیں آپ بتا دیں گے کہ یہ بندہ جو ہے ایسا ہے۔ کیونکہ مولا علی کا قول بھی ہے کہ کسی کے ساتھ کھا کر دیکھ لو، کسی کے ساتھ سفر کر کے دیکھ لو، کسی کے ساتھ لین دین کر کے دیکھ لو، تو یہ تینوں چیزیں آپ کر کے دیکھیں، کہیں نہ کہیں بندہ جو ہے کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار دیتا ہے، وہ کہیں بھی نہ مار رہا ہو تو کہیں نہ کہیں چلتے پھرتے ہی مار لیتا ہے۔ تو حضرت خضر جو ہے وہ ایسے لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں جن کو اہل بیت سلیکٹ کر لیتے ہیں، یا اللہ سلیکٹ کر لیتا ہے، یا پیغمبر سلیکٹ کرتے ہیں، تو ان پہ وہ چیز عمل کرتی ہے یا وہ چیز چل رہی ہوتی ہے۔ جرنی آف فیتھ میں زیادہ تر تعلق ہمارا حضرت خضر سے ہی رہا ہے، کیونکہ ہم زیادہ تر رستے بھٹکتے رہے، جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، بیابانوں میں، پہاڑوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، رستہ بھول جاتے ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، ہم ایک جگہ یہیں مسجد جمکران میں گئے اور ہم نے لیٹرز ڈالنے تھے، پیچھے کنواں بند تعمیر ہو رہا تھا، ہو گیا کام، پھر بھی ہم نے پھر بھی لیٹر جو ہے وہ ڈال دیے۔ تو کام ہوتے ہیں لوگوں میں ہی کرتے ہیں۔ جو میری ذاتی رائے، یہ وہ نالج دے رہا ہوں جو آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی، کتابوں میں سیدھی سیدھی نالج لکھی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے، 3 سوال لکھے ہوئے ہیں، آپ کو یہ نالج دی ہوئی ہے کہ حضرت خضر کا لیول دیکھیں اور موسیٰ علیہ السلام کا لیول دیکھیں کہ ایک پیغمبر ہیں، اور ان کو بھی ایک جو ہے وہ حضرت خضر آ کر وہ علم اور وہ حکمت کی باتیں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، جو اس وقت ان کی عقل میں یا شعور میں نہیں ہوں گی۔ نعوذ باللہ، مجھے معاف کریے گا، پیغمبر کے بارے میں غلط بول رہا ہوں، بٹ جو بظاہر اسٹڈی کر کے نظر آتا ہے یا سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کو مختلف مذاہب میں مختلف نام دیے گئے ہیں، جیسے سمیول دیا گیا نام، بشپ کا نام دیا بشپ، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہاں پہ بھی کام کیے ہیں۔ اسی طرح آپ دروز ایک فیتھ ہے، اس میں ان کو ایلیا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاکستان میں انہیں جو ہے وہ جھولے لال کہا جاتا ہے۔ اب آپ بولیں گے لال شہباز قلندر کو جھولے لال کہتے ہیں، بیسیکلی انہیں بھی جھولے لال کہتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح آپ زورستانین اس میں چلے جائیں فیتھ میں، تو زورسٹم میں آپ کو ان کا کچھ اور نام ملے گا۔ یعنی کہ انہوں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی، یا انسانیت کی کوئی بھی ایسی کتاب نہیں چھوڑی، یا ایسی حکمت یا ہر جگہ نہیں چھوڑی جہاں ان کا ذکر نہ ہو۔ ایون کہ ہندوازم میں بھی ذکر ہے، حتیٰ کہ جو ہے وہ سکھ ازم میں بھی ہے، قرآن میں خود ذکر ہے، بائبل میں ہے، باقی 2 کتابیں ان میں ہیں، اور ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ میں۔ تو یہ بندہ ہے کیا؟ اللہ بھی اس کی تعریف کر رہا ہے۔ تو یہ وہ خضر ہیں جو میں سمجھتا ہوں میرے دوست ہیں، آپ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے کئی عرصہ ان کے لیے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ عبادت بھی کی ہے اور ریاضت بھی کی ہے، اور ان سے ملاقات بھی کی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں اگر میری ٹیم نہ ڈیلیٹ کرے تو آ جائے گی۔ کہانی کچھ یہ ہے کہ مجھے شوق چڑھا جب مجھے ان کے بارے میں پتہ لگا، تو میری بڑی خواہش تھی، کیونکہ میری ماں نے میرے مائنڈ بنایا ہوا تھا بچپن سے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک بار لائف میں ضرور ملتے ہیں۔ تو میری بھی خواہش تھی، اور میں اکثر جب بھی باہر نکلتا تھا، جب سے ہوش بتایا تقریباً 9-10 کی بات ہوگی، تو میں ہمیشہ ٹو میں لگا رہتا تھا۔ کہیں تو ہوگا کہ ہر بندہ جو ہاتھ ملاتا تھا تو میں اس کو غور سے دیکھتا تھا، یعنی کہ آبزرویشن میری اسٹارٹ ہوئی اس زمانے میں، اور آج بھی ہے۔ تو یہ آبزرویشن مجھے کام آئی۔ اب میں یہ تو نہیں بتا سکتا مجھے پہلی بار کب ملے، کیونکہ جب میں نے چاہا، اور میں نے جب ایک چھوٹا سا عمل کیا تھا، زیادہ نہیں ہے، صرف درود شریف پڑھا تھا،
تو کئی عرصہ پڑھتا رہا بس, اور پڑھا میں نے اہل بیت کے لیے, مگر نیت تھی میری اعظم خضر سے. تو میری گھر میں مجھے ہی محسوس ہوا. اس کے بعد مجھے وہ کئی بار ملے, مگر جو مین ملے مجھے وہ میری مدر کی ڈیتھ پہ ملے. اور بس میں بتا نہیں سکتا, جذباتی بھی ہو جاؤں گا تھوڑا سا, اور وہ بھی بس یہ بتا سکتا ہوں میری مدر کی ڈیتھ پہ میری پہلی بار ان سے ہوئی. اس کے بعد پھر زندگی کا مقصد ختم ہو گیا کیونکہ والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کے بعد سمندر پہ ملے, اور پھر میں نہیں بتا سکتا کہاں ملے. اینی ہاؤ یہ شارٹ اسٹوری تھی میری, اور یہ صرف آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک عالم فاضل کو جو ہے وہ بہت نیک پرہیز متقی ہے اسی کو ملے. ایک ڈیش انسان کو بھی مل سکتا ہے, تو آپ کو کیوں نہیں مل سکتا؟ صرف چاہت ہونی چاہیے, نیت ہونی چاہیے. اور جب ایک ایسا بندہ جس نے سارا عالم دیکھا ہو, زمین کی ساتھ طے, آسمان کے ساتھ آسمان, خدا کے قریب ہو, جہاں جبرائیل بھی جو ہے ایک حد تک جا کے رک جاتے ہوں, اور یہ بندہ اس سے بھی زیادہ خاص ہو, تو اور اس کے پاس ایسے بندے کے پاس, بندہ ہی بول رہا ہوں اب اعظم خضر کو, کہ جس کے پاس وہ سیکریٹ نالج ہے اس دنیا کی, اس کائنات کی, جو کسی کتاب میں موجود نہیں ہے. یہ آپ کو وہ نالج دیتے ہیں جو سب سے رائٹسٹ وے ہوتا ہے. یہ کون سے میڈیم یوز کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ابھی تک میں پیچھے پاگل ہوں اعظم خضر کے. نو ڈاؤٹ بہت میں دوست تو نہیں کہہ سکتا, بہت معتبر ہستی ہیں, بٹ میں ان کو ایسے ہی پکارتا ہوں جیسے میں اپنے دوستوں کو پکارتا ہوں. اور واقعی میں نے کئی بار دیکھا ہے راستے میں, جب ہم راستہ بھٹک جاتے ہیں تو میں دل سے آواز دیتا ہوں, کوئی نہ کوئی بندہ یا کسی بھی فارم میں آ جاتے ہیں جو رستہ بتا دیتے کہ رستہ بتا رہے ہیں, ادھر سے نہیں ایسے چلنا ہے. اب یقین کرو, کبھی میں جرنی آف فیتھ کے آپ کو بیک اینڈ کی چیزیں بتاؤں نا, تو آپ ویڈیو چھوڑ کے بولیں گے یہ باتیں بتائیں, یہ زیادہ مزے کی ہوں گی. تو مقام خضر پر ہم آئے ہیں. ان کو ایران میں جو ہے وہ سورش کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے, اور دوراؤسا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, اور بہت مشہور شخصیت ہیں. مگر بات وہ یہ کہ ہم ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. مجھ سے اکثر لوگوں نے پوچھا اعظم خضر سے کیسے ملاقات کر سکتے. میں سمپل سا کہا درود شریف پڑھو مل جائیں گے, اور درود شریف نیت سے کے ساتھ ساتھ دل سے پڑھنا پڑتا ہے. تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ آپ کو خود اپنا آپ دکھا دیتے. میں سمجھتا تھا کہ میں نے اعظم خضر کو دیکھ لیا, مگر میری خوش فہمی تھی, کیونکہ جب میں نے ان کو ڈھونڈنا شروع کیا لوگوں میں تو مجھے نظر آئے, مگر جیسے ہی میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ غائب تھے. تو کبھی میں نے سوچا, کبھی میں نے جانا کہ میں نے ان کو نظروں سے پکڑ لوں گا, کبھی میں نے جانا کہ میں ان کو یہاں سے پکڑ لوں گا, اس جگہ سے یا اس جگہ سے یا اس جگہ سے یا شولڈر سے. سب چیزیں چینج کر لیتے ہیں. یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے نبیوں کی تربیت کی ہے, جنہوں نے پیغمبروں کی جو ہے وہ مدد کی ہے, انہوں نے اہل بیت کی مدد کی ہے. ہر اس نیک بندے کی مدد کرتے ہیں جو راہ خدا پہ چلتے ہیں, جو اہل بیت کے راستے پہ چلتے ہیں, اور انہیں وہ کچھ عطا کرتے ہیں لوگوں کو کہ وہ علم آ جاتا ہے, سیکرٹ علم جو آپ کتابوں میں بھی ڈھونڈتے رہیں. سائنس بھی پاگل ہے اور میڈیا بھی پاگل ہے کہ یہ موبائل اور یہ سب چیزیں بنا ڈالی ہیں کہ یہ سسٹم ہمارے غائب ہو جائے. مگر ہمارے یہاں میں شاباش تو نہیں دے سکتا, میں واہ واہی کر سکتا ہوں کہ ہمارے جو ملنگ ہیں اور لال شہباز قلندر نورانی کے جو ایسے ملنگ ہیں جو واقعی ملنگ ہیں, وہ واقعی اس سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں, اور ان میں نظر بھی آتا ہے. آپ کو تو صرف یہ نظر آتا ہے کہ آپ چرس والا ہے, صوفی پی رہے ہیں, بٹ یہ اور کچھ اور ہے. آپ کو نہیں پتہ. اگر میری ویڈیو آپ دیکھیں گے اور اس پہ آپ نے کمنٹ اگر نیگیٹو نہ دیے, آپ ڈھونڈیں تو آپ کو ضرور ملیں گے. وہ لوگ جو حضرت خضر سے وہ مل چکے ہیں یا جانتے ہیں, وہ میری بات پہ ایگری کریں گے کہ میں نے 100% سچ بولا ہے, اس میں کوئی بھی بات میں نے ملاوٹ نہیں کی ہے. حضرت خضر کے بارے میں بہت کچھ ہے. اتنا ہے کہ میں یہاں کئی دن بیٹھا رہوں اور ان کے بارے میں بولتا رہوں. میں نے صرف چیدہ آپ کو چیزیں بتائی ہیں تاکہ آپ کا شوق یا ہو. ایران میں جب بھی آئیں آپ یہاں پہ ضرور آئیں. تو یہ مختصر سی نالج تھی, اور ان کے بارے میں, یہاں کے بارے میں بتایا آپ کو. بالکل قریب میں جو ہے وہ مسجد جمکران بھی ہے, پہاڑی سلسلہ بھی ہے, اور یہاں سے کئی روٹس نکلتے ہیں. یہاں تک کے لیے میری معلومات آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک و شیئر ضرور کریے گا. میرے ساتھ آصف ملنگ آئے, ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے خضر کو کیسا پایا.
खिज़र को हर रूप में पाया, हर जगह पाया, अपनी मदद के लिए पाया, लोगों की मदद के लिए पाया। खिज़र का तो नेवर एंडिंग स्टोरी है, कितनी स्टोरी मैं नहीं समझा सकता। जितने आप लोगों से मिलेंगे जिन्होंने खिज़र अलैहिस्सलाम को जाना है या पहचाना है या मिले हैं, वो आपको मुख्तलिफ स्टोरी सुनाएंगे। आप यकीन करेंगे मैं हिस्ट्री पे पढ़ता रहता हूँ खिज़र के बारे में, नई से नई चीज़ पता लगती रहती है। मुझे लगता है कि खिज़र शुरू से थे, हैं और रहेंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको वीडियोस में पहले भी बताया कि हज़रत खिज़र का हर मज़हब में, हर फ़िरके में, हर स्कूल ऑफ थॉट में ज़िक्र है। कोई ऐसा ही नहीं है जो ज़िक्र ना हो, मगर नाम मुख्तलिफ है, सिर्फ हमें नॉलेज होनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि खिज़र हमारी मदद के लिए हम उसको पुकारें, वो आए। कहते हैं कि बहुत सारे लोगों में वो आते हैं और मदद करके जाते हैं। जो मैंने आपको पहले भी बताया, आसिम अलग भी सेम, हम दोनों सेम बातें कर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना आपको भी? वो वजह इसलिए है कि हम लोग हिस्ट्री पे और तारीख पे काम करते हैं। आप भी कोशिश करें, पुरानी चीज़ें जानें, नई चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं, सर में दर्द होगा तो मेरे हो रहा है। तो एनी हाउ, यहाँ ज़रा जोर लगाया तो सर में भी दर्द हुआ और बहुत सारी चीज़ें हुई। ये वीडियो आपको मज़े की लगेगी इसलिए कि इसमें मैंने दिल की बातें बोली हैं और बहुत सारी चीज़ें कट ऑफ की हैं, क्योंकि अगर मैं और आसिम मलिक शुरू हो गए तो शायद यहाँ हमें ना एक हफ़्ता लग जाएगा, शाजी की बातें नहीं ख़त्म होगी। मैंने ये भी बताया कि हम शाजी कहते हैं। क्यों? यहाँ पे ज़रूर आए, मस्जिद जमकारा में आएँ तो ज़रूर खिज़र के यहाँ पे पहाड़ी पे ज़रूर आएँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस आप निकलें, कोशिश करें कि आपकी नीयत बने और खिज़र आपको मिलाए। तो फाइनली आपसे इजाज़त लेते हैं। हमारी वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें, नए तो सब्सक्राइब करें और अपने चाहने वालों को ज़रूर बताएं और कोशिश करें खिज़र से मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम।